دیکھیے قانونی راستہ کیا ہے اس کا؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو ڈیفیمیشن لاز ہیں وہ کمزور ہیں. 2002 کا جو قانون ہے اس کا طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ کسی نے میری بے عزتی کی ہے، کسی نے میرے خلاف جھوٹا کیس بنایا ہے اور وہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے تو میں اس کے مقدمہ کر دوں. مقدمے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نوٹس بھیجتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ اس پہ معذرت کی جائے، ورنہ ہم لیگل جو ہے پروسیڈنگز آگے بڑھائیں گے. تو جو قانون میں لکھا ہے وہ تو یہی لکھا ہوا ہے. اب ہونا کیا چاہیے؟ ابھی نیب، آج نیب کچھ ہے، کل نیب کچھ تھی، کل کچھ اور ہوگی نیب. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ نیب کو سب نے اپنے اپنے دور میں استعمال کیا. تو اس کا قانونی اور طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ ایسے قوانین بنا دیں کہ اگر نیب جو ہے وہ کسی پر مقدمہ قائم کرتی ہے اور 1 سال 2 سال 3 سال بعد وہ آدمی بری ہو جاتا ہے تو جتنا ہیوی فائن اس آدمی پہ لگ سکتا تھا اس ملزم پہ، وہی ہیوی فائن نیب پر لگنا چاہیے. وہی ان لوگوں کو ان کے خلاف وہی کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ اپنا مقدمہ ثابت نہیں کر سکے. آپ نے ایک شخص کو اتنے سال جیل میں رکھا، جو ٹارچر کیا نہیں کیا، سولیٹری کنفائنمنٹ، اس پہ گھر پہ چھاپا مارا. تو یہ اصول طے کر دینا چاہیے تاکہ جو نیب ایز این انسٹیٹیوشن جو ہے اس کو بھی وہ ہو جائے کہ اسے پتہ ہو کہ جی گورنمنٹ چینج ہونے سے فرق نہیں پڑے گا. اگر یہ میرے خلاف کل یہ کورٹ چلے گئے اور میں پولیٹیکل پریشر میں آ کے میں نے پروسیکیوشن بند کر دی یا یہ مقدمہ واپس لے لیا تو وہی فائن مجھ پر لگ سکتا ہے. تو وہ طریقہ کار میرا خیال ہے ظاہر ہے نیب کے قوانین میں آپ کو تبدیلی لانی پڑے گی، لیکن احتساب پاکستان میں پہلے دن سے صرف سیاسی ہوتا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو جینوئن کیسز بھی ہوتے ہیں، جو جینوئن کرپشن کے کیسز بھی ہوتے ہیں، وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی نظر ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں نیب کے قوانین کو جو ہے بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور نیب اگر کسی پر مقدمہ قائم نہیں کر سکے، گورنمنٹ کوئی بھی ہو، تو پھر نیب شوڈ بی ہیلڈ رسپانسبل اور شوڈ بی فائن اینڈ پنشڈ. ٹھیک ہے جی، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ ایل این جی ریفرنس سے بری ہونے کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب نے جو انکشافات کیے ہیں اور پھر دیگر رہنما بھی سیاسی انتقامی کارروائیوں کا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں خاص کر شکوہ کرتے آئے ہیں. بٹ یہ جو سیاستدانوں کی طرف سے ایک روایت سی بن گئی ہے کہ دوسری پارٹی کے اوپر تنقید کرتے ہیں، لیکن اپنی دفعہ جب ہوتا ہے تو وہ پھر ظاہری بات ہے ان کو نظر نہیں آتا، اپنے ساتھ برائی نظر آتی ہے، دوسرے کے ساتھ نہیں. سو اس کا ازالہ کیسے ہو ایگزیکٹلی؟ اچھا شہزاد، بریک سے پہلے جو بھٹی صاحب کہہ رہے تھے اور ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو ایل این جی کیس تھا اس میں بھی بہت سے شواہد تھے مفتاح صاحب کے خلاف، شاہد خاقان صاحب کے خلاف، اور تمام تر جتنے کیسز تھے نون لیگ پیپلز پارٹی کے خلاف وہ درست تھے، لیکن نیب اور ہواؤں کے رخ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. میرے خیال سے علینا اس کو جنرلائز کرنا کہ تمام کیسز بالکل ٹھیک تھے یہ غلط ہوگا، یا یہ کہہ دینا کہ تمام کیسز ہی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے بنائے گئے تھے یہ بھی غلط ہوگا، کیونکہ کئی کیسز جو بنے تھے وہ تو تحریک انصاف کے دور سے پہلے بنے تھے اور وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بنائے تھے. تو اس میں سے واقعی بہت سارے کیسز ایسے تھے جو کہ شاید نون لیگ کو اس وقت دبانے کے لیے بنائے گئے تھے. لیکن جیسے ایک کیس کی ایک مثال دے رہا ہوں میں، بھٹی صاحب نے ابھی کہا کہ جو شہباز شریف صاحب کا حمزہ شہباز کا کیس تھا، اگر آپ دیکھیں وہ کیس کتنے بھونڈے طریقے سے ختم ہوا تو اس سے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں کوئی ایسی چیزیں تھیں جو کہ جب حکومت میں آئی پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس پہ انویسٹیگیشن ہو اور وہ ٹرائل کے بغیر ہی ختم ہو گیا. لیکن یہ جو ایل این جی کیس ہے اس کے اگر آپ اس وقت سوالات ہی دیکھ لیں جو بھیجے جا رہے تھے یا ڈسکشنز جو جیل میں شاہد خاقان عباسی کے ساتھ یا مفتاح اسماعیل کے ساتھ ہوتی تھی کہ ایل این جی پلانٹ کیوں لگایا، ایل پی جی کیوں نہیں لگایا، اور اس طرح کے پتہ نہیں کتنے بے تکے سوال تھے. تو اس کو دیکھ کے تو اندازہ ہو جاتا تھا کہ میرٹ نہیں ہے، اور بلکہ نیب نے خود نے ہی آخر میں اس کیس کو ختم کر دیا. کچھ وہ نکال نہیں سکے اس کیس میں، کہیں ٹرائل میں ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئی کہ کہیں آپ نے کیا بہت زیادہ ریٹ پہ ایل این جی خرید لی تھی، کوئی کک بیک آپ کو ملے تھے. مجھے تو اس پورے کیس میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی. تو اسی لیے میں تو کہہ سکتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا یہ کیس کوئی بہت زیادہ مضبوط کیس تھا. باقی کیس ٹو کیس بات ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کسی کیس کے میرٹ زیادہ ہو. عمران خان کے اوپر بھی جو کیسز بنے، بہت سارے کیسز ہمیں بڑا بلیک اینڈ وائٹ نظر آ جاتا ہے کہ وہ سیاسی وکٹمائزیشن کے لیے بنے. کچھ کیسز ایسے ہیں جس میں واقعی عمران خان کو جواب دینا چاہیے. تو میرے خیال سے جنرلائز نہیں کیا جا سکتا اس بات کو.